ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینا وبینک بعد المشرقین وبئس القرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ زخرف کی 3 آیتیں 36 سے لے کر 38 تک سنائی گئی ہے۔ ان آیات کے مطالب سے پہلے وہ بنیادی بات ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ رب العالمین جس کا تعارف سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے کروائے، وہ ہے شیطان، ابلیس، جس سے اللہ رب العالمین نصیحت کرے کہ اس کے وسوسوں میں نہیں آنا، تو اس کا تعارف کروا کر تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کا امتحان لیے، پھر ہم کو سب کو دنیا میں بھیجے۔ تو اس کی کارستانی کیا ہے؟ اس کی کارستانیوں میں سے سب سے بڑی چال اور سازش یہ ہے کہ وہ اہم کو غیر اہم، غیر اہم کو اہم بتانا، یعنی اللہ رب العالمین کی نصیحتوں سے کیا کرنا؟ اس کو دور رکھنا، وسوسے ڈالنا۔ لیکن الزام شیطان پر نہیں جاتا، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین اختیارات بھی دیے ہیں صحیح اور غلط کے، تو ہم کو امتحان لے رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین اس کے جو ہے کارستانیوں سے جو ہے نا باز رہنے کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پھر اس کا انجام بھی بتا رہے ہیں کہ جو رحمان کے ذکر سے جو منہ موڑتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو آیات کے مطالب یوں ہیں: وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین۔ جو رحمان کے ذکر سے، رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا، اس کے اندر تاثیر رکھنا، اور رحمانیت یہ ہے کہ قانون الہی کیا ہے؟ سنت الہی، انبیاء کا انتظام کرنا، ان پر کتاب نازل کرنا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو یہ رحمان ہے۔ تو جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، منہ موڑتا ہے، اندھا بنا رہتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اس کا وہ ساتھی بن جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ ساتھی بن کر کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ اور بے شک وہ شیطان، وہ جو ساتھی بن جاتا ہے جس کا، اس کو سیدھے راستے سے، سیدھے راستے کی منزل کیا ہے؟ مغفرت اور جنت ہے۔ اس منزل سے، اس راستے سے اس کو روکتا ہے، اور یہ خیال اس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر وہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو عقائد بھی اختیار کر رہے ہیں، جو اعمال بھی اختیار کر رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ فِي سَبِيلِهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حتی اذا جانا، یہاں تک کہ جب یہ سب میرے پاس حاضر ہوں گے میدان حشر میں، جو شیطان، جو برا ساتھی نکلا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہی انسان جس کو وسوسے ڈالا مشرکانہ عقائد میں اور جو ہے بدعت اور رسومات اور میں بے عمل زندگی میں جو ہے نا مبتلا کیا، تو وہ اس سے کہے گا، وہ چاہے انسانی شیاطین ہو یا جنوں میں کا شیاطین ہو،
وہ چاہے رہنماؤں کی شکل میں ہو یا جو ہے سیاستدانوں کی یا سرداروں کی شکل میں ہو، جو لوگ بھی اللہ کے ذکر سے روکے ان کو، یاد رکھیے وہ کیا بولیں گے؟ کاش تیرے اور میرے بیچ مشرقوں اور مغربوں کا فاصلہ ہوتا، مشرق مغرب کا فاصلہ۔ تو یہ جو ہے پچھتاوا کل آخرت میں ہوگا۔ تو وہ رب العالمین الحمدللہ اپنے علم کی کتاب کے ذریعے ہمارے سامنے جو ہے نا واضح کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پڑھ کر سنایا ہوں کہ وہ یہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور نافرمان کے لیے انکار کر لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ یہ مطالب تھے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ابتدا ہی سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو انتخاب کرے اور ان پر جو ہے کتابیں نازل کرتے چلے گئے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے، کیا ہے ہمارے زندگی کا مقصد؟ یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، ہم اپنے عمل سے امتحان دے رہے ہیں، اور ہمارے عملوں کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین میدان حشر برپا کریں گے۔ وہاں پر ہمارے ہی فکر اور ہمارے ہی اعمال کا بدلہ جنت اور جہنم کی شکل میں دیا جائے۔ یہی بات کو انبیاء کرام کھول کر واضح، انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار، ہم نے انبیاء کو سلیکٹ کیا تاکہ انبیاء کیا کرتے؟ موت کے بعد کی ابدی زندگی کی گھر کی یاد دلاتے، بار 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 بار۔ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی ہے۔ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی لافانی زندگی، لہی الحیوان اصلی زندگی ہے۔ لیکن اصلی زندگی کے متعلق شیطان ہمارے دل میں کیا کر دیا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ، ہمارے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر کے بتا رہا۔ اصلی زندگی کے مقابلے میں عارضی زندگی کو پسند کر رہے ہیں، عارضی نقصانات سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ابدی فائدے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ یہی بات اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے انسانوں تک جو ہے پیغام رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی سنت ابتدا سے یہی رہی کہ کتاب اور انبیاء، اور یہ لاسٹ پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب کا نزول نہیں ہوگا، اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن تمام سارے انسانوں کے لیے irrespective آف ریلیجن کاسٹ کریڈ، کیا ہے یہ؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب، ہدایت بھی کھلی کھلی، یہ کرو یہ مت کرو، اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ لیکن افسوس ہے شیطان انسان کا جو کھلا دشمن ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم کو اہم سے غیر اہم، غیر اہم سے اہم بتانا۔ اس کی کارستانی کیا ہے؟ وہ جس کا بھی ساتھی بن جاتا، اس کا سب سے پہلا حربہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے دور رکھنا۔ اللہ کی کتاب سے دور رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے اندر مشرکانہ عقائد پیدا کرنا اللہ کے متعلق، اور بے عمل بنانا، بدعت و رسومات میں مبتلا کرنا۔ اس کی کارستانی سب سے بڑی کارستانی، پہلی کارستانی کیا ہے؟ وہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا اصحاب السعیر۔ یہ اصل کام ہے۔ بے شک شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن جانو۔ اس کی دشمنی بنی آدم سے یہ ہے، وہ خود جہنم میں جاتے ہوئے اللہ کے بندوں کو جہنم کا مستحق بنانا، ایسے ایسے وسوسے ڈالنا۔ لیکن افسوس ہے کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے متعلق ہمارے دماغوں میں، دل میں کیا ہے؟ وہ فزیکل طور پر یا ورچوئل طور پر کیا کرتا؟ ہمارے دماغ میں جو ہے نا گھس جاتا، ہمارے جسم میں گھس جاتا، اور ہمارے جسم میں وارد ہوتے کی باتیں جو ہے نا بیان کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہی ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ عقائد میں، مشرکانہ عقائد میں گرفتار کرنا، اصل اس کا کام جہنم کا مستحق بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہدایت دے رہے ہیں، ایمان والوں کو ہدایت دے رہے ہیں،
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ وَعَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ کہ جب بھی تم قرآن پڑھا کرو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ کیا ہے شیطان کیا کر رہا؟ تم کو اس کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا، ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان کا زور کس پر چلتا ہے؟ ان لوگوں پر چلتا ہے جو مشرکانہ عقائد اختیار کرتے ہیں۔ تو آج کس پر چل رہا بھائی؟ ہم پر اگر شیطان کا زور چل رہا ہے تو ہم قرآن سے اگر اندھے بنے ہوئے ہیں، قرآن سے دور ہے، قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن عام انسان نہیں سمجھ سکتے بلکہ خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ خاص طبقہ کون ہے؟ عالم دین ہے، مفتیان ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ ہم سمجھتے قرآن، دوسرے عام انسانوں کی سمجھنے آنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا حربہ ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی رک رہے ہیں، جیسا گزشتہ جمعے میں آپ سنے ہیں آیتیں سورہ انعام کی، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو شیطان بھی کیا کر رہا؟ روک رہا ہے، اور وہ کس کی شکل میں ہے؟ انسانوں کی شکل میں بھی ہے، جنوں کی شکل میں بھی ہے۔ تو آج انسانوں کی شکل میں کون ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے، عام انسان نہیں سمجھ سکتے بلکہ خاص لوگ سمجھ سکتے، خود بھی رک رہے ہیں دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی جو ہے نا کارستانی ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال دیا، جبکہ خود شیطان کا اقبالی اقرار ہے قیامت کے دن میدان حشر میں کیا بول رہا ہو؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِيكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ شیطان تقریر کرے گا میدان حشر میں، کیا بولے گا؟ اللہ کے وعدے سچے تھے انبیاء اور رسول کتابوں کے ذریعے، میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے لیکن وہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ میرا تم پر کسی قسم کا زور نہیں چلتا تھا، نہ میں روپ بدل سکتا تھا نہ بھیس بدل سکتا تھا۔ تمام وہ روایات جو اس آیت کے جو ہے خلاف ہے وہ اللہ کے رسول پر منسوب کی ہوئی ہے، وہ اللہ کے رسول ہرگز نہیں بول سکتے۔ جو لوگ یہ عقیدے کے قائل ہیں کہ شیطان ہمارے اندر جسم میں وارد ہوتا ہے کی بات جھوٹی ہے، اس کے کوئی اختیارات اللہ تعالیٰ نہیں دیے۔ بولے کیا بول رہا ہو؟ میرا تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہارے سامنے کیا کرتا؟ دعوت رکھتا، وسوسے ڈالتا، میری طرف تم کو دعوت دیتا، تم نے لبیک کہا۔ آج تم مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو کوسو، نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ تم میرے وسوسوں میں آ کر مجھے ربوبیت میں شریک کرے ہیں میری باتیں مان کر، تو میں اس سے بری ہوں۔ بے شک آج ان سب کے لیے دہتی ہوئی عذاب کی جو ہے نا وعید اللہ رب العالمین سنا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، غور کریے، یہ آیت کی روشنی میں ہم اصلاح کریں اگر ہم مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہے کہ شیطان جو ہے وارد ہونے کی بات بالکل غلط ہے، صرف وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ مشرکانہ عقائد میں گرفتار کرنا۔ تو جو میری نصیحتوں سے، میرے ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو میرے ذکر، میرے قرآن سے کیا کرتا ہے؟ تغافل، اندھا بنا رہتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو ہم نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطان مسلط کرنے سے مراد کیا؟ شیطان اندر جسم میں وارد نہیں ہوتا بلکہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ رہ کے اس کو کیا کرتا؟ اللہ کے ذکر سے جو ہے غفلت میں مبتلا کر کے مشرکانہ عقائد میں گرفتار کرنا اس کی کارستانی۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ بے شک وہ شیطان جب اس کا ساتھی بن جاتا ہے اس کو وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس کو روکتا ہے اپنی منزل کو پہنچنے سے، مغفرت اور جنت کے مستحق ہونے سے اس کو روکتا ہے، مختلف وسوسے ڈالتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے۔ آج اللہ ماشاء اللہ مسلمان جو ہے نا
مشرکانہ عقائد اختیار کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارنا، فائدہ اور نقصانات کے تصورات کا جو ہے نا قائل ہے ہم مردہ اور غائب ہستیوں سے. یہ مقربان اللہ ہے، یہ اللہ کے جو ہے نا پاس کیا ہے، سفارشی ہے سمجھنا. یہ بھی مشرکانہ عقیدہ ہے. آج کتنے مسلمان ہیں اللہ ماشاء اللہ ایسے عقائد میں گرفتار ہے، حالانکہ کھلے احکامات ہیں نا قرآن مجید میں، کھلے احکامات کہ ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے، یہ مردہ ہے بلکہ زندہ نہیں ہے. ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. سورہ نمل آیت نمبر 66. وما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. سورہ نمل کی آیت. یہ مردہ ہے بلکہ زندہ نہیں ہے، ان کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے. ان کو خود نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. جن کو تم پکار رہے ہو مشکل اور مصیبت میں بگڑیاں بنانے کے لیے، اولاد دینے کے لیے، یہ کیا ہے ایسا عقیدہ؟ کیا ان کا علم اللہ کے متعلق ختم ہو چکا؟ بلکہ یہ اندھے بنے ہوئے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں. بولے کتنے فرد جرم عائد ہو رہے ہیں، غور کریں آپ. قرآن سے اندھے بنے رہنا، قرآن سے تغافل برتنا، قرآن سے جو ہے نا دور رہنا، کتنی جو ہے نا جرم ہم پر عائد ہو رہے ہیں کہ کافروں میں شمار ہو رہے ہیں. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. میدان حشر میں جب انسان جو ہے پریشان ہوگا، آرزو کرے گا کہ کاش تو ہدایت دیتا تو میں ہدایت پاتا، میرے کو اور مہلت دے دے پروردگار، میں دنیا میں جا کے جو ہے نا صالح اعمال اختیار کروں گا. نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ تیرے پاس کتاب آئی تھی، تو کتاب سے کیا بنا رہا؟ اندھا بنا رہا. کتاب سمجھ میں نہیں آتی اور کتاب کو جو ہے نا کیا کرا تو بے اصل سمجھا اور تکبر کرا اور کافروں میں سے ہو گئے. یہ فرد جرم کل عائد ہونے والا ہے. بہت اہم کتاب ہے، اس کو سینے سے لگائیے. نہ صرف سینے سے بلکہ تعویذ لٹکا رہے ہیں آج، اس کو پڑھ کے پھونک لے رہے ہیں، بلکہ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، جسمانی امراض کے لیے شفا سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے برادر. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت سناتا ہوں، سورہ یاسین کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا جو پیغمبر ہے، تمہارا جو پیغمبر ہے، یہ جو نبی ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. کیا ہوا برادر؟ سورہ یاسین ہمارے جو ہے نا ذکر و اذکار میں بار بار روزانہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا دل بول رہے ہیں. جس طرح اہل کتاب قرآن کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے بنا لیے، اپنے پاس جو کتابیں تھیں، آج ہم بھی ٹکڑے ٹکڑے بنا رہے ہیں. سورہ یاسین قرآن کا دل بول رہے ہیں، روز پڑھ رہے ہیں نا. لیکن اسی کے اندر یہ آیت ہے نا، یہ پیغمبر کوئی شاعر نہیں ہے، نہ اس کو شاعری زیب دیتی ہے، بلکہ یہ قرآن بے شک کیا ہے، ایک ذکر ہے، کھلی کتاب ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبع کرو مشرکانہ عقائد میں جو گرفتار ہے، آخرت کی ابدی زندگی سے غفلت برت رہے ہیں، اپنے انجام سے غافل ہے، ان کو اس جو ہے نا ابدی عذاب سے ڈراؤ جو تم میں زندہ ہے. مردہ نہیں ہے بھائی، مردوں کے لیے نہیں ہوتی کتابیں. اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے قرآن مجید کو ایصال ثواب کے لیے جو ہے مردوں کے پاس پڑھنا غلط، اس کی نفی ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. آپ ان کو ڈرائیے اس کتاب سے، اس ذکر سے جو تم میں زندہ موجود ہے. مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ، غور کرنا. تو شیطان کیا کیا، ہم کو ہمارا جب ساتھی بن جاتا ہے، ہم کو اللہ کے اس ذکر سے، اللہ کے اس قرآن سے کیا کرتا ہے، روکتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور ہمارے اندر یہ خیالات پیدا کرتا ہے کہ ہم جو عقائد و جو اعمال اختیار کر رہے ہیں، چونکہ آبائی طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں، آبائی دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باپ دادا کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اور جو ہمارے مولویاں اور ہمارے جو کیا ہے اکابرین جو کہہ دیے وہ بالکل سچ ہے، 100% ہے کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. وہ چاہے اکابر کی بات ہو، چاہے رسول کے نام پر منسوب کی ہوئی بات ہو، ہم اللہ رب العالمین کی کتاب سے اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کرنا چاہیے.
اگر اس کی اتھینٹسٹی عقائد کے معاملے میں نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، وہ اگر اتھینٹسٹی قرآن سے نہیں میل کھا رہی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی. یہ دماغ میں بٹھائیے. جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ شیطان ماری نہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ رمق برابر جن کے اندر جو ہے مردہ اور غائب ہستیوں کے اندر زندگی باقی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. بلکہ یہ کتاب کے اندر جو ہے یہ قانون الہی نہیں ہے کہ کتاب کے ذریعے جو ہے نا ہم پھونک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں اور جو ہے بیماریوں کی شفا سمجھ رہے ہیں. جادو نظر کے لیے جو ہے قرآن کی آیات کا استعمال کیا جا رہا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اللہ رب العالمین تمام مشرکان عقائد جو قرآن کے متعلق ہم مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، دم کر لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، تعویذ بنا لے رہے ہیں، نفی کر دیں. یہ آیت کی روشنی سورہ الرعد آیت نمبر 31 نوٹ کر لیجیے آپ. اگر ایسا قرآن ہم نازل کرتے، اس قرآن کے اندر ایسا اثر رکھتے کہ جیسا قرآن پڑھتے ہی پہاڑیں چلنے لگتی، زمین اپنے مسافات کو طے کرتی اور مردوں کو زندہ کر کے بات کروایا جاتا، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. بلکہ یہ تمام کے تمام کام قانون الہی نہیں بلکہ کیا ہے، قدرت کے کاموں میں سے ہے. کتاب کے اندر وہ قانون نہیں ہے، کتاب کے ذریعے کام نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوا برادر؟ غور کرنا نا. ہم قرآن کو تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، مشرکان عقائد سے توبہ کر کے ہماری بے عملی زندگی کو عمل کے اندر جو ہے نا دائرے میں لا کر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. کیونکہ زندگی مختصر ہے، ہم کو نہیں معلوم، موت ہمارے جو ہے غیب میں ہے، اس کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہے، کسی بھی عمر میں جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے. ہم کو آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ امتحان کے لیے چند دن کے لیے ہم بھیجے گئے. غور کرنا اس بات پر کہ وہ کیا کرتا ہے، ہم کو سیدھے راستے سے روکتا ہے. اور اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود جہنم میں جاتے ہوئے اللہ کے بندوں کو جہنم کا مستحق بنانا. یہ اس کی جو ہے کارستانی ہے. پھر کل آخرت میں پچھتاوا ہوگا، یہاں تک کہ وہ تمام لوگ جب میرے میدان حشر میں حاضر ہوں گے، حتی اذا جاءنا قال یا لیتا بینا و بینک بعد المشرقین و بیس القرین. جب یہاں تک کہ جب تم سب لوگ ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، وہی انسانوں کو، جو جتنے بھی انسان شیطانوں کے وسوسوں میں مبتلا ہوئے، وہ چاہے جن انسانوں کی جو ہے کے اندر کا شیاطین کیوں نہ ہو اور جنوں میں کا شیاطین کیوں نہ ہو، وہ تمام جب حاضر ہوں گے تو وہی انسان کہیں گے کاش تیرے اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو. تو اس طرح انسان کل پچھتانے سے کچھ نہیں ہو. یہ مہلت اللہ رب العالمین ہم کو دیے ہیں، ہم اس کو غنیمت جاننا. یہ پچھتاوے کے متعلق اتنی متعدد مقامات پر کتاب میں آیتیں ہیں، لیکن کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے برادر. جب کلام پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تو منہ موڑ رہے ہیں اور صورت بنا رہے ہیں غصے کی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت. جب قرآن میں اللہ کے الہ واحد ہونے کا ذکر کرتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ ان کے چہرے کیا ہیں؟ وہ نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تم کو. آج اللہ ماشاءاللہ ہم جب قرآن کو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں، لیکن وہی کتاب پڑھنے والے عالم دین، حافظ قرآن، مفتیان، رہبر، اللہ ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں؟ نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ ہم کو غور کرنا نا. تو الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فیدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. سورہ مومنون کی آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین پوچھیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تیرے سامنے میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ لیکن کیا کرے تم؟ جھٹلائے. نہیں سمجھ میں آتی بھائی. آسان نہیں ہے کتاب سب کے سمجھنے میں. خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکے، ثواب و برکت کے لیے پڑھے. جیسے میں نے ابھی مشرکانہ عقائد گنائے ہیں قرآن کے متعلق، تو یہ سب کیا بولیں گے؟ آئے تھے، بے شک اللہ کے رسول آئے تھے، انبیاء آئے تھے، ہم کو کتاب پڑھ کے سنائے ہیں، لیکن ہماری کیا ہے؟ دلوں کی سختی ہم پر غالب آ گئی.
قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، اعتراف کر لیں گے ہم ہی ظالم تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خالق سو فیہا ولا تکلمون، ہرگز مجھ سے بات مت کرو اور میری نظروں سے ہٹ جاؤ برے لگو۔ تو یہ کل پشیمانی ہوگی، جو ہے پچھتائے گا انسان۔ تو سورہ فرقان کی بھی جو آیتیں ہیں ہمارے لیے بہت محل غور ہیں۔ 25 سے لے کر 30 نمبر کی آیتیں پڑھیے۔ آج قرآن کو ایزی لے لے رہے ہیں، جتنی محنتیں روایتوں کو پڑھنے کے لیے ہم لگا رہے ہیں، اگر وہی محنت کتاب کو اگر لگانے کے لیے پڑھیں گے سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر فرقان کی تمیز پیدا کرے گا، صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتے ہیں فرماتے ہیں وہ کس کے متعلق؟ کتاب کے متعلق فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا اس کو میں ہدایت پر لگا دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گارنٹی ہے، لیکن کتاب کو ہم جو ہے ثواب کے لیے برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کل آخرت میں پچھتاوا ہوگا نا، میں غفلت برتا، میں نہیں پڑھا۔ اور وہ بولے گا، کیا بولے گا؟ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینا و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کیا بدترین ساتھی نکلا تو بولے گا، اتنا بدترین ساتھی۔ تو کل پچھتاوا ہوگا، اس لیے وہ پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج اللہ رب العالمین نے ہم کو مہلت دی ہے، تو اس کو غنیمت جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہ آیات بھی گزشتہ جمعے میں آپ سنے ہیں، اس کو میں دوہرا دوں۔ سورہ حامیم السجدہ کی جو آیتیں ہیں پڑھی گئی، 26 سے لے کر جو ہے 28 تک جو ہے نا پڑھی گئی تھی، ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین اس میں کیا فرماتے ہیں کہ سورہ حامیم السجدہ کی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انکار کرنے والے کافر، یعنی لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے الہ واحد ہونے کا، وہی نہیں بلکہ آج لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اقراری ہیں لیکن کلام نہیں سمجھ میں آتا، کلام نہیں سمجھ سکتے۔ اور جتنے مشرکانہ عقائد میں ابھی گنوایا ہوں یہ تمام کیا ہے باتیں؟ خود رکنا ہے، دوسروں کو روکنا۔ تو جب تم قرآن پڑھ کر تم کو سنایا جائے تو شور و غل مچاؤ تاکہ تمہارے کفر کا غلبہ برقرار رہے۔ آج اللہ ماشاءاللہ یہی سیم کاپی آج مسلمانوں میں مبتلا ہے، ہم اس پر کھرے اتر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں لوگوں کو؟ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، عام لوگوں کی سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، خاص لوگ سمجھ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ خود بھی رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے ایسے باتیں بنانے والوں کے لیے کافر کے دائرے میں آ گئے، کفر کے دائرے میں آ گئے کہ تم سمجھ نہیں سکتے قرآن، اس سے روکا جا رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے، عذابًا شدیدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور کیا کریں گے ان کے لیے؟ ہم بدلہ دیں گے۔ کیسا بدلہ دیں گے؟ اسفل، بدترین بدلہ، عذاب جہنم کا بدلہ دیں گے ان کو۔ اور یہ کون ہے؟ دشمن ہے اللہ کے، باغی ہے بولے اللہ۔ آگے کی آیت، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب ہدایت سے رکنا اور دوسروں کو روکنا، یہ اللہ کے دشمن ہیں برادر، اللہ کے دشمن ہے بولے۔ تو اس لیے کیا ہے وہ؟ اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ یہ اللہ کے کیا ہے؟ دشمن ہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ سزا اللہ کے دشمنوں کو اس لیے دی جا رہی ہے، عذاب شدید کی جو سزا ہے اللہ کے دشمنوں کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی ہدایت سے اللہ کے بندوں کو روکنا، اللہ کے بندوں کے اندر مشرکانہ عقائد پیدا کرنا اور گمراہ کرنا، خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے؟ عذاب علیم ہیں۔ اور کس پاداش میں دی جا رہی؟ کیا کرتے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ روکتے تھے۔ تو اس لیے غور کریے،
ہمارے لیے وقت بہت مختصر ہے، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی زندگی ہے، وقت لگائیے۔ قرآن کو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، صرف سن رہے ہیں، بہت اللہ کا احسان ہے، ادارے کو آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں قرآن کو سن رہے ہیں، لیکن یہاں پر درس قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر اتوار کو 3:30 سے 5 بجے تک وقت نکالیے۔ جب تک کہ ہم اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، وہ کیفیت، وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا نہیں، اور دوسری بات وہ تقویٰ نہیں پیدا ہوگا، اور تقوی کا بدل کیا ہے؟ جنت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وعز وجل وأتم اکبر۔